بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جنوری 1982 کی 22 تاریخ ہے۔ درس قرآن کریم کا آغاز سورہ محمد کی آیت 5 سے شروع ہو رہا ہے، 4, 7 اور 5۔ یہ پہلی دو آیتیں جو میں ابھی پیش کروں گا، یہ تو سابقہ آیت کے تسلسل میں ہی ہے۔ وہاں کہا گیا تھا کہ جو لوگ، یہ فی سبیل اللہ کا ایک لفظ آتا ہے قرآن کریم میں، اللہ کے راستے میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تو اس سے تو بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے راستے میں وہ سمجھیے یہ کہ جو مقاصد خدا نے تجویز کیے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، تو بات صاف ہو جاتی ہے۔ پھر وہ انگریزی میں کاز جس کو کہتے ہیں نا، ان دی کاز آف اللہ، وہ ایک بڑا جامع لفظ ہے۔ تو ہمارے ہاں اس کے لیے یہی کہا جائے گا کہ وہ مقاصد جو متعین کیے ہیں خدا نے، ان کے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، یہ ہے فی سبیل اللہ کوشش۔ تو جو لوگ اس بات میں کہتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اور وہ انتہا تک پہنچ جاتی ہے بات کہ جان تک دے دیتے ہیں، تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے اعمال رائے گاہ نہیں جاتے، یعنی ان کو خدا رہنمائی کر دیتا ہے اس منزل کی طرف جو کاروان انسانیت کے لیے متعین کی گئی ہے۔ یہ ہوا ہدایت، اور اس کا محسوس نشان یا علامت کیا ہے؟ یصلح بالہم، ان کی حالت سنور جاتی ہے۔ بڑی جامع چیز ہے۔ تو اس سے یہ نظر آ سکتا ہے کہ ہماری جد و جہد اس مقصد کے حصول کے لیے ہے یا نہیں جو خدا نے متعین کیا۔ ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں جو اس منزل کی طرف ہمیں لے جائے گا جو خدا نے متعین کی۔ ہماری حالت سنوری ہوئی ہے یا نہیں۔ اور یہ تو ایسی چیز ہے کہ جسے ہر وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ ہماری حالت کس قسم کی ہے۔ اگر ہم جو دو مسلمان آج کل ملتے ہیں تو ہمیشہ مرثیہ پڑھتے ہیں، وہ روتے ہی روتے ہیں، ساری دنیا کا مسلمان رو رہا ہے، تو یہ یصلح بالہم کی تو یہ کیفیت ہے نہیں نا۔ اور اس کے بعد وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، وہ جنت میں انہیں داخل کرے گا۔ یہ ایک چیز ہے عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کا تعارف ان سے کرا دیا گیا ہے، اس کی پہچان کرا دی گئی ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم اخروی زندگی کی جنت اور جہنم تو برمحل ہے، برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ جنت اور جہنم کو اسی دنیا سے شروع کر دیتا ہے۔ وہ معاشرہ جو اس کے قوانین کے مطابق یہاں متشکل ہوتا ہے، کار فرما ہوتا ہے، اس کی یہاں کی زندگی وہ اس جنت کا ایک عکس ہوتی ہے جس کا اخروی جنت میں ذکر کیا گیا ہے، اور جو اس کے خلاف جاتے ہیں وہ ایک جہنم کی زندگی بسر کرتے ہیں، جیسا کہ صورت ببھی حالم مپوس، ہماری حالت تو موجود ہے، مستقل ایک جہنم کی زندگی ہے۔ تو یہ جو عرفہ ہے اخروی جنت کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ اسے ہم صرف مثالوں کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں، کیونکہ اصل حقیقت جو ہے اس جنت کی یا اخروی زندگی کی، انسان کے شعور کی موجودہ سطح پر وہ سمجھی جا سکتی نہیں ہے۔ اس لیے اسے تو مثالوں کے ذریعے ہی واضح کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم نے جو جنت کے متعلق ذکر کیا ہے اس قرآن میں، وہ مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے، لیکن یہاں کی زندگی جو ہے جنت اور جہنم کی، اسے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا تعارف بھی قرآن کریم نے کرایا ہے۔ مومن کی زندگی اسلامی نظام کے ماتحت جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ محسوس شکل میں ہیں، ان کے لیے مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس زندگی میں عملاً محسوس مرئی طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں، اس لیے اس کا تعارف کرایا گیا ہے۔ جنت عرفہا لہم، یعنی یہ نہیں کہ تم اپنے ذہن میں جس طرح کی ایک جنت جو ہے اس کا نقشہ قائم کر لو اور سمجھ لو کہ ہم جنت میں بیٹھے ہیں،
یہ فریب نفس نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کا بیان ہو رہا ہے، تاکہ کوئی اپنے آپ کو مغالطے میں نہ رکھے کہ زندگی ہماری واقعی جنت کی زندگی ہے۔ عرفہا، اس کی پہچان کرا دی گئی ہے اس زندگی کی۔ بڑی عجیب چیز ہے یہ۔ اس کے بعد ایک آیت آتی ہے، جو احباب کوئی نوٹس لیا کرتے ہیں وہ ان سے میں عرض کروں گا کہ یہ بہت اہم موضوع آ رہا ہے ہمارے سامنے، وہ آیتوں کو ہی نوٹ نہ کریں بلکہ یہ جو پوائنٹس ہیں، نقاط ہیں اس کے اندر انہیں بھی نوٹ کر لیں۔ جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، ہم اس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ معلوم نہیں کہ اس کے بعد پھر باری آئے گی یا نہیں ان صورتوں کی، ان آیات کی۔ اس لیے جو چیز بھی ایک دفعہ آ جائے سامنے اسے مغتنمات میں سے سمجھیے اور کہیں اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ کام آئیں گی چیزیں آپ کے بعد۔ بڑی اہم چیزیں ہیں اگلی آیت میں جو آئی ہیں ہمارے۔ اگر دو لفظوں میں پوچھا جائے کہ قرآن کریم کی تعلیم کا مقصد کیا ہے، پوچھا ہو گیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کریم انسان کو اس کے صحیح مقام سے آشنا کراتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ ایک مغرب کا فلاسفر ہے، غالباً لاک ہے، کیونکہ اس کا وہ ایگزیکٹ اس کے ہاں کی جو چیز ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ ہے کہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فلاں قوم نے اپنے لیے خدا کس قسم کا تجویز کیا تھا تو میں اس قوم کے تمام حالات، معاشرتی، معاشی، اقتصادی، ذہنی، نفسیاتی، میں سب کچھ بتا دوں گا آپ کو۔ یہ یوں ہی ہمارے ہاں تو ان چیزوں کی اہمیت ہی کچھ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا پر ایمان کے کیا معنی ہیں، خدا کا تصور کیا دیتا ہے۔ وہ لوگ جانتے ہیں اس چیز کو کہ خدا کے تصور سے اس قوم کے پورے قوائف و حالات اور نفسیات اور ذہنیت کا علم ہو جاتا ہے۔ تو دوسری چیز جو قرآن نے کہی ہے وہ خدا کا تصور دیا ہے، اور یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جنہیں میں مناظرے کی حیثیت سے نہیں، کبھی تو مناظرانہ حیثیت سے کہا کرتا تھا، اور آج علی وجہ البصیرت میں یہ عرض کروں گا۔ میں نے دنیا کے باقی مذاہب کا بھی مطالعہ کیا ہوا ہے، اچھی طرح سے مطالعہ کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جتنی یہ قرآن نے جو مقصد بتایا ہے، انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرانا اور خدا کا تصور دینا، جو کچھ اس نے کہا ہے اس کے معاملے میں دنیا کے کسی مذہب میں یہ چیز نہیں ہے۔ منفرد ہے اس کی یہ تعلیم قرآن کی، اور یہ جو بے مثل و بے مثال کہتا ہے اپنے آپ کو، وہ یہی مقامات ہیں جہاں دوسری جگہ اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ بڑی اہمیت اسے حاصل ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ پہلی چیز ہے کہ انسان کو اس کے مقام سے آشنا کراتا ہے۔ قرآن کریم خدا کی کتاب ہے، لا ریب۔ لیکن اس کتاب میں ذکر کس کا ہے، بیان کس کا ہے، کس کے متعلق اس میں سب کچھ آیا ہے؟ انسان کے متعلق۔ 21/10 لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس قدر واضح بات ہے۔ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے جس میں خود تمہارا ذکر ہے۔